الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل بما علم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان اور اسے دارالامتحان مانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے ضرور ہے کہ یہ دارالامتحان ہے، مانتے ہیں یا نہیں وہ تو ہمارے اقوال ہمیں بتاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی امتحان ہو، جب اس امتحان کا اعلان آویزہ ہوتا ہے تو جن لوگوں کا امتحان مقصود ہوتا ہے تو ان لوگوں کو جب سے اطلاع ہوتی ہے، اگر صحیح معنی میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں امتحان دینا ہے تو امتحان کی فکر ان کی زندگی کے ہر لمحے میں ہوتی ہے۔ کھاتے ہیں تو بھی فکر امتحان دینا ہے، سوتے ہیں تو فکر امتحان دینا ہے، اٹھتے ہیں تو فکر امتحان دینا ہے۔ جب امتحان دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے بڑوں سے کہتے رہتے ہیں امتحان کی فکر ہے، کہتے ہیں امتحان کی فکر ہے،
دعا کر لینا کہ امتحان میں کامیابی مل جائے، تو اس کو کہتے ہیں ماننا، کہ جس کو یہ پتہ ہے کہ اور جانتا ہے کہ میرا امتحان ہونے والا ہے، اور ساتھ میں اس کے سر پر اور اس کے سودے پر یہ بھوت سوار ہے کہ مجھے امتحان دینا ہے، تو وہ جانتا بھی ہے اور مانتا بھی۔ باقی ایک جماعت وہ بھی ہوتی ہے جنہیں معلوم تو ہوتا ہے کہ امتحان دینا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں احساس نہیں ہے کہ ہمیں امتحان دینا ہے، آرام میں رہتے ہیں۔ اب ہمارے حالات دیکھیے کہ ہم مانتے ہیں یا صرف جانتے ہیں۔ اگر واقعتاً جاننے کے بعد مانتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو زندگی کے ہر لمحے میں اور ہمارے اٹھنے والے ہر قدم پر احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کل امتحان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے امتحان وقتی ہوتے ہیں اور ان کے نتائج بھی وقتی ہوتے ہیں اور ان پر ملنے والا انعام بھی وقتی ہوتا ہے، لیکن جو امتحان ہمیں دینے ہیں وہ امتحان بھی زبردست ہے اور امتحان لینے والا بھی۔ امتحان دنیا میں بھی ہونے والے ہیں، امتحان آخرت میں بھی ہونے والے ہیں۔ دنیا میں امتحان ہونے والے ہیں، اس کا بھی اعلان ہے، قرآن کریم میں بیشتر مقامات میں اعلان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ خود فرما رہے امتحان تو ہم لیں گے تمہارا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں یہاں زبردست تاکید ہے، دو حرف تاکید جمع ہو گئے ہیں اور پھر اللہ نے جمع کرنے کا استعمال کیا ہے، جس میں خود عظمت کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہم تمہارا امتحان بالیقین ضرور لیں گے، اور ہمارے امتحان کی شکلیں کیا ہو گئے، ہم امتحان لیں گے، کبھی تو تمہاری جانیں لے کر، ہم امتحان لیں گے کبھی تمہارا مال لے کر، ہم امتحان لیں گے تمہارے اپنے جو ہے تم سے جدا کر کے، ہم امتحان لیں گے تمہاری کھیتیاں اجاڑ کر، ہم امتحان لیں گے تمہارے مکانات بنجر کر کے، ہم امتحان لیں گے تمہارے پھل تباہ اور ہلاک کر کے، ہم امتحان لیں گے سیلاب کے ذریعے، ہم امتحان لیں گے آندھیوں کے ذریعے، ہم امتحان لیں گے طوفانوں کے ذریعے، ہم امتحان لیں گے زلزلوں کے ذریعے، ہم امتحان لیں گے آگ جلا کر، ہم امتحان لیں گے پتھر برسا کر، بے شمار شکلیں امتحانات کی، اور ہر شکل خطرناک، ہر شکل خطرناک، جس شکل بھی اللہ امتحان لے لے وہ معمولی نہیں ہے، اور بندہ مومن تو ہر آن آزمایا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہمارا امتحان کوئی مقرر ہے، اس دنیا کے امتحان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہمارا امتحان تو ہر آن ہے، ہر گھڑی ہے، ہر وقت ہے، نعمتیں دے کر بھی امتحان ہے، نعمتیں چھین کر بھی امتحان ہے، پریشانیوں میں ڈال کر بھی امتحان ہے، تکلیفوں میں ڈال کر بھی امتحان ہے، بیماریاں دے کر بھی امتحان ہے، آفتیں دے کر بھی امتحان ہے، اور عافیتیں دے کر بھی امتحان ہے، صحتیں دے کر بھی امتحان ہے، ہر گھڑی امتحان ہے، ہر قدم پر امتحان ہے۔ روایت میں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال تو کھڑی کھیتی کی طرح، کھیتی ہوتی ہے نا، جب ہوائیں چلتی ہیں تو ہوائیں کبھی کھیتیوں کو الٹاتی ہے، کبھی پلٹاتی ہے، مومن کبھی جھکتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بہت مشکل سے سیدھا کھڑا ہوا تھا، بہت مشکل سے بہت سارے حالات سے نبرد آزما ہو کر اب تھوڑی سوکھ کی سانس لی تھی، چین کی سانس لی تھی، لیکن پھر ایسا حال ہو گیا، ایسی حالت آ گئی، ایسی خبر آ گئی، پھر گرا۔ مومن کی شان تو یہ ہے، آپ فرماتے ہیں مومن کو آزمایا جاتا ہے، وہ کھڑی کھیتی کی طرح ہوائیں کبھی الٹاتی ہے، کبھی پلٹاتی ہے، کبھی سلاتی ہے، کبھی اٹھاتی ہے، چین کی سانس لی اور کوئی خبر آ گئی، سب پریشان ہو۔ یہ مومن کی شان ہے، مومن کا امتحان ہے، لیکن ایسے امتحانات پر واجب بھی امتحان،
ایک صحابی اللہ نے بہت خوشحال رکھا تھا، بہت خوبصورت اطاعت گزار نیک دل بیوی عطا کر رکھی تھی، بہت آرام کی زندگی گزر رہی، بہت آرام کی زندگی۔ ایک موقع پر میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر خوشی کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر گزاری کر رہے ہیں۔ جب بہت خوشی کا ماحول بنا تو شوہر نے عورت سے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہاری وفاداری اور اطاعت گزاری سے مجھے بڑی خوشی ہے، آج میں انعام کے طور پر تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، اگر تم کوئی بھی چیز مجھ سے مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، مانگو۔ عورت نے فٹ سے کہا، صحابیہ فٹ سے کہا، ہاں میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اور سب اکثر ہے وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ہے کیا، ہماری اتنی خوشی کی زندگی بسر ہو رہی ہے اور آج عورت کو میں انعام کے طور پر کوئی چیز دینا چاہتا ہوں تو مجھ سے طلاق مانگنے کا، ہاں اور پریشان لیکن وعدہ کیا نبھانا تو ہے۔ اب انہوں نے ایک بات اور ایک راستہ نکالا کہ ٹھیک ہے تم امتحان تو کی طلاق تو مانگ رہی ہو، میں انعام کے طور پر طلاق دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر بات آپ سے مشورے کے بعد جو ہے فیصلہ کرتے ہیں، چلو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس کے بارے میں فیصلہ کر لاتے ہیں۔ چنانچہ چلے دو، راستے میں شوہر کو ٹھوکر لگی اور جیسے ٹھوکر لگی وہ گرا اور اس کے پاؤں میں چوٹ لگی اور اس کے بعد اس سے خون نکلا۔ عورت نے جو ہے اس کے خون کو صاف کر کے پٹی باندھی اور اس کے بعد اب آگے قدم شوہر نے بڑھا کر پیچھے گھر چلو، کہا کیوں کا طلاق نہیں لیں گے؟ پگلی جب طلاق مانگی تھی تو بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا اور بیچ راستے سے گھر لے جا رہی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ کہا چلو گھر جا کر بتاؤں۔ اب گھر جا کر جب شوہر نامدار نے پوچھا کہ اب تو بتاؤ، اس نے جو بات کہی صحابیہ کی عورت بات کی کہ میرے بھائیوں دل پر ہونے کے پانی سے لکھنے کی ضرورت ہے، تب پتہ چلے گا کہ ہمارے امتحان کا ہمیں احساس ہے کہ نہیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ ہاں زندگی تو ہماری بہت اچھی گزر رہی ہے اور تم نے مجھے آفر بھی کیا، لیکن میرے دل میں ایک وسوسہ اور ایک شک ہمیشہ سے ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں جب سے تمہارے گھر آئی ہوں تب سے میں نے یہاں ہمیشہ خوشیائی دیکھی ہے، کبھی غم نہیں دیکھا، مجھے ایسا لگا تم منافق ہو، مجھے ایسا لگا تم منافق ہو، اس لیے میں نے تم سے طلاق چاہی تھی، کیونکہ میں نے کبھی تمہارے پاس آ کر کبھی تکلیف دیکھی نہیں تھی، اب میں منافق کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی، مومن کا حال تو یہ ہے، آپ فرماتے ہیں اس کا حال کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور وہی حدیث میں آگے اور منافق کا حال یہ ہے کہ وہ صنوبر کی درخت کی طرح جو ہے مضبوط جڑوں پر کھڑا ہوتا ہے، ہوائیں اور طوفان اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن جب اس کا وقت آتا ہے تو جڑ سے اکھاڑ کر کے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ حدیث سنی ہوگی یا اندازہ لگایا ہوگا کہ مومن کی شان تو تکلیفوں میں زندگی گزارنا ہے، تو اب انہیں احساس ہوا کہ اب شاید میرے شوہر منافق ہو، اس لیے میں نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا، لیکن راستے میں تم گر گئے، تمہیں چوٹ لگی، خون تمہارے بدن سے آنے لگا، میں نے کہا تم مومن مخلص ہو، تمہیں تکلیف پہنچی، منافق کو تکلیف نہیں پہنچتی، تمہیں تکلیف پہنچی، اب میرا شک دور ہو گیا، میں اس لیے تمہیں گھر واپس لے کر کے آیا۔ یہ مومن کی شان ہے۔ انسان دو چیزوں سے بہت متاثر ہوتا ہے اور ہوگا ہی، کوئی نہیں بچ سکتا، ایک موسم اور ایک ماحول۔ کوئی بھی موسم ہو، ہم میں سے کوئی یہ کہے گا سردی کے موسم میں مجھے سردی نہیں لگتی، موسم ہے، ماحول سے متاثر تو ہوگا، گرمی کے موسم میں گرمی لگے گی، بارش کے موسم میں اگر باہر ہے تو بھیگے گا اور بارش کے اثرات اسے محسوس ہوں گے۔ موسم کسی کو نہیں پسندتا، امیر ہو کہ فقیر ہو، سردار ہو کہ جو ہے غلام ہو، آقا ہو کہ محکوم ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، بچہ ہو کہ بوڑھا ہو، ہر ایک پر موسم مؤثر ہوتا ہے اور ہر ایک موسم سے متاثر ہوتا ہے۔ یہی حال ماحول کا ہے۔
ماحول انسان کو جیسا ملتا ہے ایسے ہی وہ اس ماحول میں پلتا ہے، اسی ماحول میں بڑھتا ہے اور اسی ماحول میں اس کو احساس ہوتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دور نبوت کا پاکیزہ ماحول ملا تھا، ہر سیکنڈ اپنے امتحان اور اپنی کسوٹی کے لیے ان کا دل بیدار رہتا تھا، ان کا دماغ چوکنا رہتا تھا اور وہ ہر آن یہ سوچتے تھے کہیں میں منافق تو نہیں اور کسی اور کی کیا بات کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے کتنی مرتبہ منت سماجت کرتے تھے، حذیفہ بتا دو کہ منافقین کی جو فہرست تمہیں دی ہے ان میں کن کن کا نام ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے یہ راز ہے، میں بتا نہیں سکتا، کہ اتنا بتا دو اس میں میرا نام تو نہیں۔ کبھی زندگی کے کسی لمحے میں ہمارے دل پر یہ دستک ہوتی ہے؟ ہم تو ہر آن ماحول کی وجہ سے رونا ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمان کتنے پریشان ہیں، کیسے پیچھے جا رہے ہیں، کتنا ستایا جا رہا ہے، اور جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں یقین مانیے ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ ہم صحابہ سے تو بہت اچھے نہیں ہیں، صحابہ سے اچھے ہیں، جتنا انہیں ستایا گیا تھا، جتنا انہیں چکی میں پیسا گیا تھا، جتنا انہیں تختۂ مشق بنایا گیا تھا، ظلم و ستم کے جو پہاڑ ان پر ڈھائے گئے تھے، ہمیں تو اس کا ہزارواں کروڑواں حصہ بھی جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے، حالات آتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کتابوں میں دوسرا واقعہ نہیں ہے، موقع نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے مجھے قصہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ دو مچھیرے سے شکار کرنے جاتے تھے، ایک مسلمان تھا اور ایک مشرک تھا۔ مشرک کا حال یہ تھا کہ جب بھی وہ پانی میں اپنا جو ہے کانٹا ڈالتا تھا مچھلی پھنستی تھی، باہر آتی تھی، اس کی زنبیل بھر جاتی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک اس کی تو زنبیل بھر گئی۔ ادھر جو ساتھ میں مسلمان مخلص تھا اس کا حال یہ ہے صبح سے لے کر شام تک کانٹے ڈالتا رہا، ایک مچھلی نہیں پھنسی، اور شام میں اخیر میں ایک مچھلی پھنسی، اس کو لیا تھیلے میں رکھا اور چلنے لگا تو وہ بھی مچھلی اندر سے کودی اور واپس پانی میں چلی گئی۔ ہمارے ساتھ فرشتے اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے مقرر ہیں، فرشتوں کا رب سے تعلق ہے، اس لیے فرشتوں کو یہ احساس ہوا یہ کیا بات ہے، وہ مشرک ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کانٹا جب بھی ڈالا مچھلیاں پھنستی رہی، اور ادھر اس کا حال یہ ہے کہ اس نے کانٹا ڈالا کچھ نہیں ملا، اور جب شام کو ایک مچھلی پھنسی تو وہ بھی جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اللہ کے حضور عرض کیا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، تیرے مومن بندے کو تو محروم کر رہا ہے اور تیرے نافرمان بندے کو تو نواز رہا ہے۔ پروردگار نے فرشتوں سے کہا ادھر جنت کی طرف نگاہ کرو، نعمتیں دیکھو تو صحیح۔ فرشتوں نے کہا بہت بے شمار نعمت ہے۔ فرمایا کیا یہ نعمتیں اس مسلمان کو مل جائے گی تو اس کی اس مچھلی سے محرومی کی تکلیف باقی رہی، اور وہ دیکھا اس کی چیز میں سے ایک مل جائے تو اس کی زندگی کی تکلیفیں وہ بھول جائے گا۔ اس کے لیے یہ ہے، اور رہا ہے مشرک جس کا تھیلا بھر کر وہ گھر جا رہا ہے، اس کا حال یہ ہے جہنم دیکھو، یہ جہنم کے عذاب دیکھ کر کے کیا اس کو ان خوشیوں ان مچھلیوں کے تو اس کو مل جانے پر کوئی خوشی ہوگی؟ کہا اس میں سے ایک عذاب کی نوعیت اس کے ساتھ پیش آ جائے، زندگی بھر کی نعمتیں وہ بھول جائے۔ اور اس سے پاک میں بھی ایسا ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مضمون بیان کیا ہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے اور جسے دنیا پر تکلیفیں ہی تکلیفیں ملی، اور اس بندے کو بھی بلائیں گے جو دنیا پر راحتوں میں کبھی تکلیف نہیں آئی، اور اس تکلیف والے کو اور اس جو ہے مصیبت کا اس جو ہے راحت والے کو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی سیر کرائیں گے یا جنت میں گوتا لگائیں گے، اور اس کو جہنم کی سیر کرائیں گے جہنم کا گوتا لگائیں گے، اور اس کے بعد تکلیف والے کو پوچھیں گے کبھی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ وہ قسم کھا کر کے پروردگار کبھی تکلیف کا میرے پاس سے گزر نہیں ہوا تھا، جنت کا ایک گوتا اسے دنیا کی ساری تکلیفیں بھلا دے گا۔
اور اسے جو زندگی بھر راحت میں رہا اس کو جب جہنم میں ایک مرتبہ گھوٹا لگایا جائے گا یا جہنم کا ایک مرتبہ دیدار کروایا جائے گا، اب اس سے پوچھا جائے گا کہ کبھی دنیا میں کوئی راحت دیکھی تھی؟ وہ کہے گا پروردگار زندگی میں کبھی کوئی راحت کا میرے پاس سے گزر نہیں ہوا۔ اب ہمارا حال یہ ہے، اب ہم اپنے امتحان کو اپنے ایمان کو جانتے، اپنے ایمان کو کسوٹی پر رکھے اور دیکھیں کیا حال ہے ہمارے ایمان کا، ہمارے ایمان کا کیا وزن ہے، ہمارے ایمان کا کیا معیار ہے، ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم مانتے تو جانتے تو ضرور ہے کہ امتحان کی جگہ ہی یہ ہر قدم پر اور ہر میدان میں ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور سب سے بڑا امتحان تو ایمان اور کفر کا تھا۔ مومن بنائے یہ امتحان میں کامیابی ہے، اور کافر بنایا یہ امتحان میں ناکامی ہے۔ اس کے بعد مومن کو تو ہر پل آزمایا جائے گا۔ یہ دنیا کے امتحانات، پھر دنیا کے امتحانات تو زندگی جب تک ہے تب تک رہیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ اتنی ہی بات سمجھ گئے گا۔ اب آگے پھر یہاں سے آخرت میں جانا، بارڈر پر عالم برزخ ہے، اور پھر روز قیامت ہے، وہاں حساب کتاب کا حال ہوگا، وہاں پھر امتحان، اور وہاں امتحان کی 3 نوعیتیں ہیں۔ احادیث کے ذخیرے سے بے شمار باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں ان کا خلاصہ۔ نمبر 1، 500 امتحان کے پرچے ہمیں اس حدیث میں بتا دیے گئے جو میں نے بھی خطبے میں پڑھے۔ ایک امتحان نعمتوں کا ہوگا، دنیا میں جو نعمتیں ملی ہیں نا ان کا حساب دینا۔ وَثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کا حساب، ہر نعمت۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن ہر بندے کے 3 دفتر رجسٹر ہوں گے، ایک نیکیوں کا، ایک گناہوں کا، اور ایک نعمت کا۔ نیکیوں کا، گناہوں کا اور نعمت کا۔ اب اس کے بعد حساب کے موقع سے اللہ تعالیٰ نعمت کا رجسٹر کھولیں گے۔ حدیث ہے جب نعمت کا رجسٹر کھولا جائے گا تو اس رجسٹر میں سے سب سے چھوٹی نعمت، سب سے اصغر نعمت من دیوان، سب سے چھوٹی نعمت اللہ تعالیٰ اس کو باہر کریں گے۔ وہ اپنا نظام ہے اللہ کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذی ثمنک عن عملہ، اس کے اعمال میں سے اپنی قیمت وصول کر لے، اپنے کے اعمال میں سے، بندے کے اعمال میں سے اپنی اس نعمت کی قیمت وصول کرے۔ روایت میں ہے سارے دنیا بھر کی زندگی بھر کی اس کی نیکیاں ہے وہ سمیٹ لے گی، اور پھر بھی کہے گی وَعِزَّتِكَ مَسْتَوْفَيْتُ، تیری شان کی قسم، تیری عزت کی قسم، میری قیمت ابھی پوری نہیں ہوئی، میں نے اپنی قیمت پوری نہیں چکائی۔ زندگی کی ایک چھوٹی نعمت ہماری ساری نیکیوں کے مقابلے میں پھر ایک نعمت ہماری ساری نیکیوں کو وصول کر لے گی، اور اس کے بعد پھر بقیہ نعمتیں تو اپنی جگہ پر، اور بے شمار جو ہم سے حقائق سرزد ہوئی ہے وہ رجسٹر بھی تو ہمارا انتظار کرے۔ پھر کیا معاملہ ہو، اور پروردگار اپنی رحمت سے پھر بھی بخشے۔ اس کے بعد میں ایک واقعہ، لمبا واقعہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اگلی امتوں کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، کہا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر سمندر میں ایک جزیرے میں پناہ لے رکھی تھی۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے اللہ سے دعا کی میرے کھانے پینے کا انتظام فرما دے۔ اللہ نے سمندر میں ایک انگلی کے برابر ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا، اور وہاں ایک انار کا درخت جو ہے لگا دیا، پھر وہیں سے اس میٹھے پانی کا چشمہ اس سے پانی پیتا تھا اور اسے اپنے ضرورت میں استعمال کرتا تھا، اور ادھر اس انار کے درخت پر جو انار لگتے تھے اس سے اپنی غذا کا کام لیتا۔ موت ہو گئی، اللہ کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں پہنچا، میرے فضل سے۔ نے کہا پروردگار بات تو رہ گئی،
پھر عبادت کی 500 سال کی زندگی کی، 500 سال کی عمر، موت کا وقت آیا تو اللہ کے حضور درخواست کی کہ سجدے کی حالت میں میری روح قبضہ کرنا تاکہ میں قیامت تک سجدے کی حالت میں ہی رہوں۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کے حضور روح پیش ہوئی، اللہ رب العزت نے سوال کیا، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا اس کو جو ہے میرے فضل سے جنت میں پہنچا دو۔ پروردگار اتنی 500 سال کی بغیر ریا والی، بغیر شہرت والی کون دیکھنے گئے ہتھا والا، اخلاص سے بری ہوئی میری عبادت ہے اور اس کے بدلے میں مجھے پوچھنے آپ کے فضل سے میں جنت میں جاؤں؟ فرمایا ہاں۔ پروردگار میری عبادت ہوگا؟ فرمایا کہ تیری نعمتوں میں سے صرف جو تیری آنکھ کی نعمت ہے، فرشتوں سے کہا جائے گا اس نعمت کا حساب لو، صرف آنکھ کی نعمت کا حساب لیا جائے گا تو اس کے جو ہے ساری نیکیاں آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں کم پڑ جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی بدن کی نعمت ہے، وہ شیرین چشمہ جاری کر دیا تھا وہ نعمت ہے، جو وہاں انار کا درخت اگا دیا تھا وہ نعمت ہے، اور پھر دنیا میں تجھے زندگی دی سجدے کی حالت میں تجھے اللہ میں نے موت دی، وہ نعمت ہے۔ ہمارا حق سجدہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ پروردگار کا فضل ہے کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے ہماری پیشانی کو اپنے سامنے ٹھکانے کی اجازت دیتا ہے۔ پروردگار اگر ناراض ہو جائے، کورونا میں دیکھا تھا مسجد کے دروازے ہمارے بند کر دیے، وہ تو آباد کرنا چاہتا ہے اپنے گھروں کو، اور اللہ نے قرآن میں تعریف کی ان لوگوں کو جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ پروردگار وہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ اگر چاہتا تو ان حالات میں بھی اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھوا سکتا تھا، لیکن وہ ہمیں سمجھانا چاہتا تھا کہ تم یہ مت سمجھو تم مسجد میں اپنے بل بوتے پر آ رہے ہو، تمہارا مسجد میں آنا یہ تمہارا اپنا کمال نہیں، میں لا رہا ہوں، جس دن میں چاہوں گا میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہے نا۔ آج کسی ہمارے غلام سے، نوکر سے، خادم سے اور ہمارے ماتحت کسی سے، بچے سے بھی اگر ناراض ہو جائیں اور ہم گھر سے باہر نکال دیں، گھر کے دروازے اس کے لیے بند کر دیں، کیا اس کی ہمت ہے وہ گھر میں آ سکے؟ پروردگار کے ہم بندے ہیں، وہ ہمارے لیے دروازہ بند کر دیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ پروردگار کی اپنی شان ہے، اپنی شان ہے کہ پروردگار یہ اپنے کرم سے ہمیں یہ پیشانی جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے، یہ پیشانی اپنے گھر آ کر ہم اس کے سامنے ٹھکانے کی اجازت دیتا ہے اور اس پر بھی بے پناہ ثواب کرتا ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں۔ اب انہیں سمجھ میں آیا، فرمایا یا ربی برحمتی کا ادخلنی الجنہ، پروردگار اپنی رحمت سے جنت میں ڈالے۔ اور بعض اکابرین دین نے اس واقعے میں مزید یہ بات بھی سمجھائی، حضرت قاری محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، حکیم شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مسیح رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آگے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اسے جنت میں داخل کر دو میرے فضل سے، تو اس کے دل میں ہی شبہ پیدا ہوگا کہ پروردگار مجھے جنت میں اپنے فضل سے کیوں داخل کر رہے، میں نے تو بہت عبادت کی۔ اور ایسے موقع سے جو ہے جہنم سے ایک آگ اٹھے گی اور ایسی تپش ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کا گلا ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کو پانی کی خواہش ہوگی، کوئی پانی نہیں ہوگا، غیب سے ایک پیالہ پانی کا سامنے آئے گا اور وہ کہے گا کہ یہ پانی مجھے پینے کے لیے دیا جائے۔ کہا جائے گا کہ اس پانی کی قیمت 500 سال کی اخلاص بری عبادت ہے۔ حال یہ ہوگا گلا سوکھ رہا ہے، مر رہا ہے، وہ کہے گا میری 500 سال کی عبادت لے لو اور یہ پانی دے دو، وہ پانی مل جائے گا، اب وہ پی لے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جنت میں کیسے جاؤں گے، اپنی عبادت تو بیچ ڈالے نا تم نے، ہماری عبادتوں کا سودا ہو چکا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہماری جانیں ہمارے مال اللہ نے ہم سے خرید لیے ہیں، یہ ہمارے مال بھی نہیں ہے اور ہماری جانیں بھی اپنی نہیں ہے۔ یہ ہم بھول میں ہے کہ ہم سب کچھ اپنا ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اپنا، یہ سب اللہ نے خرید لیا۔ جنت چاہیے تو یہ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ پروردگار نے جب جو حکم دیا اس وقت ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، پروردگار تیرے بندے ہیں اور تیری بندہ نوازی سے ہم دنیا میں جی رہے ہیں، تو فرما دے بس ہم تو تیرے محتاج۔ تو یہ تو اب 500 سال کی عبادت تو گئی، اب کہے گا پروردگار اپنے رحمت سے، اپنی رب کی بھی رحمتی کا ادخلنی الجنہ۔ تو یہ حال ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کیا ہم سے کل قیامت کے دن سوال کریں گے. ورچہ آؤٹ ہے، ہمیں اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے. اب ان نعمتوں کے سوال سے بچنے کے لیے حدیث پاک میں ایک علاج بتایا گیا ہے. کیا علاج ہے؟ کہ جب صبح اٹھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بک اصبح. حدیث پاک ذہن میں بھی نہیں آئیں گے تو بتاؤں گا. جس کا خلاصہ یہ ہے اب اپنی زبان میں بھی کہ پروردگار میں اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں انہوں نے ان کو تو نے جو نعمتیں دی ہے یہ تمام تیری طرف سے ہے. اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقی فمنک وحدک لا شریک لک. یہ دعا اور شام کو پڑھے، اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد منک فلک الحمد ولک الشکر. دنیا میں جتنی نعمتیں صبح دی ہے وہ بھی تیری طرف سے ہے، تیرے لیے ہے، تیرا شکر اور تیری جو ہے تعریف ہے. اور شام کو بھی جو نعمتیں دی ہیں یہ دعا پڑھے، یہ نعمتوں کا بدلہ ہو جائے، ان نعمتوں کا بدلہ ہو جائے گا. یہ دعا یاد کرے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک ولک الحمد ولک الشکر. اور شام میں ایک لفظ کا پر اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک ولک الحمد ولک الشکر. یہ دعا ان نعمتوں کا بدل بن جائے گی. حساب آسان. ایک تو یہ دعا. دوسرا سوال ہوگا دنیا میں جو ذمہ داریاں دی، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اپنی نگرانی کا سوال ہو. ہر ایک سے. ہم اپنی ذات کے بھی نگران ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے بھی نگران ہیں، ہم اپنے مال کے بھی نگران ہیں، اپنے ماتحتوں کے بھی نگران ہیں، اور ہمارے ساتھ جن جن کے تعلقات وابستہ ہے ان تمام کے نگران ہیں. پروردگار ہم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا. ہم انہیں سمجھے بچتا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے. آج بس جنہیں احساس بھی ہے تو احساس اتنا ہے کہ اپنی فکر کر لے، اپنے ماتحتوں کی فکر نہیں ہے. کل خدا کے یہاں ہمارے ماتحتوں کے سلسلے میں بھی ہم سے سوال ہوگا. یہ تمہاری ذمہ داری میں دیے گئے، یہ بچے تمہاری ذمہ داری میں تھے، یہ گھر والے تمہاری ذمہ داری میں تھے، یہ تمہارے بھائی بہن تمہاری ذمہ داری میں تھے، یہ تمہارے شاگرد تمہاری ذمہ داری میں تھے، یہ تمہارے ماخون تمہاری ذمہ داری میں تھے. تم نے ان کے بارے میں کیا کیا اور تم نے کتنی ذمہ داریاں پوری کی. ہر ذمہ داری کا ہم سے سوال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے. اور تیسرا سوال، یہ 5 امتحان ہے جو بڑے اہم ہیں، بڑے اہم ہیں، جو جس سے ہم غافل ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے قدم اپنے پروردگار کے سامنے سے قیامت کے دن ہٹ نہیں پائیں گے جب تک 5 سوال نہیں ہوں گے. اور میں نے بتایا امتحان کون لے گا؟ اللہ تعالیٰ. جلال میں ہوں گے، اس دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم. آج حکومت کس کی ہے؟ دنیا میں تم نے اپنی حکومتوں کے بہت دعوے کیے، مال میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ کھیت میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ کارخانہ میرا ہے، یہ ہوٹل میرا ہے، یہ میرا، ہر چیز پر اپنا حق جتایا ہے. اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم. کسی کی طاقت نہیں ہوگی جواب دے، خود اللہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار. آج تو اللہ کا ہے جو یکتا ہے اور حساب لینے میں بڑا زبردست اللہ رب العزت اس دن ہم سے سوال کریں گے. اور 5 سوالات ہوں گے ہم سے. انمری فیما افنا، ہماری زندگی کے حل کرنے کا سوال. صبح کہاں گزاری، شام کہاں گزاری، ان کی صحبتوں میں بیٹھے، کہاں رہے، کیا کیا. زندگی کے ایک ایک پل کا حساب ہم سے لیا جائے گا، زندگی کے ایک ایک پل کا. اور یہ نہ سمجھے کہ ہماری زندگی کے ایک ایک پل کے اللہ کو خبر نہیں ہے. ہمارا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے.
ایک ایک عمل، معمولی سے معمولی عمل بھی ہمارا نوٹ ہو رہا ہے، اور کل خدا کے یہاں یہ دفاتر کھول دیے جائیں گے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ ما لهذا الكتاب، چیخ اٹھے گا بندہ، ما لهذا الكتاب، کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو جس نے ہر چیز نوٹ کر دی۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ایک ایک چیز، ایک ایک گناہ نوٹ کر لیا ہے، اور اس دن اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک ایک پائے کا حساب دینا ہے، زندگی کے ہر لمحے کو کہاں گزارا یہ حساب ہمیں پروردگار کے سامنے دینا ہے، اور بندہ اگر اس سے غافل ہو گیا تو زندگی کو پھر ضائع کرنے والا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا لَمْ أَبْلَغْ، جوانی، زندگی میں تو جوانی تو ہے باقی، پوری زندگی کا سوال ہوگا۔ پھر اس حدیث پاک میں جوانی کا مستقل تذکرہ کیا، دوسرا سوال دوبارہ آیا، وہ تو زندگی میں تو آ گیا لیکن جوانی کا سوال پھر دوبارہ آیا، اس لیے کہ انسان کی جوانی دیوانی ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ حدیث پاک میں سمجھایا گیا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَغْ، زندگی کہاں فنا کی اور جوانی کو کہاں خرچ کیا، کہاں کھپایا۔ جوانی کی طاقتیں، جوانی کی صلاحیتیں کہاں؟ غیروں کی نقلوں میں اور غیروں کے ساتھ زندگی گزارنے میں، غیروں کے ساتھ اور اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ زندگی گزار کر اپنی زندگی کو تباہ کرنے میں، یا غیروں کی جو اسکیمیں ہیں ان اسکیموں کے جو ہیں ہم اسکیموں کا امتحان بن کر ان میں ضائع ہو کر زندگی گزاری۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَغْ، یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال وَالْمَالِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہاں سے کمائے، کہاں سے کمائے، مال آ جائے یہ بہت کامیابی نہیں ہے، مال صحیح آئے اور صحیح خرچ ہو یہ بڑی کامیابی ہے۔ مال آ جانا کہیں سے بھی آ جائے کوئی احساس نہیں یہ مال کہاں سے آیا، کتنوں کے حقوق ضائع کیے، کتنوں کے حقوق دبائے، میراث کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، پارٹنروں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، ماں باپ کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے۔ بس آنکھیں بند کر کے بس کمانے میں پڑے، کمانے میں پڑے، بس جو آ جائے سمیٹ لو، اور کمانے کے بعد وَأَيْنَ أَنفَقَهُ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہاں سے کمایا، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ کہاں خرچ کیا۔ سوال اس کا بھی ہوگا، خرچ کرنے کا بھی ہوگا۔ اور پانچواں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم رکھتا تھا، جو جانتا تھا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ جو عالم تھا اسے سوال ہوگا، جو بھی جانتا تھا، مسائل وہ جتنے جانتا تھا، عبادات وہ جتنی جانتا تھا، عقائد وہ جتنے جانتا تھا، اور بھی زندگی میں اخلاقیات کے باب سے وہ جتنا جانتا تھا، معاملات کے باب سے جتنا جانتا تھا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ نہیں کسی مدرسے سے تو نے ڈگری لی ہے پھر اس کے بعد تو عالم تھا، نہیں، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو بھی جانتا تھا۔ دین کی باتیں ہمارے سامنے موقع سے آتی رہتی ہے، اور ماشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک ہمارے ساتھ وابستہ حقوق سے واقف ہے، لیکن بات تو اتنی ہے، وہی بات جو تمیز میں کہی تھی، جانتے تو سب ہے لیکن مانتے، احساس ہو کہ زندگی کا سوال ہے، احساس ہو کہ جوانی کا سوال ہے، احساس ہو کہ مال کہاں سے حاصل کیا اس کا سوال ہے، احساس ہو کہ مال کہاں خرچ کیا اس کا سوال ہے، احساس ہو کہ دین کی باتیں جانتے ہیں اس کا سوال ہے۔ تو کیا کبھی زندگی میں ہمارا کوئی قدم کہیں ادھر سے ادھر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ احساس ہے ناراض، میں کھانا کھا رہا ہوں تو سوال ہوگا میں نے کہاں سے کمایا ہے، میں اپنا کھا رہا ہوں یا کسی دوسرے کا کھا رہا ہوں، میں نے کمایا ہے جس میں کسی قسم کے حرام کا کوئی شبہ تو نہیں ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے گا وہ لقمہ وہیں چھوڑ دے، اٹھائے گا نہیں، وہ لوگ اسے احساس ہوگا کل پروردگار کی یہاں اسحاق سے جائے گا۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کا تو عجیب ماجرا، حلال کمائی، حلال کمائی، لیکن زندگی کے
آخری دور میں بھی قیامت کا جو ہے اگر ان کو منظر یاد آ جاتا تھا یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے ہوئے زندگی کے دور یاد آ جاتے تھے، ان کا کھانا چھوٹ جاتا تھا۔ حدیث پاک میں ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ خود نقل کرتے ہیں، ایک موقع پر والد محترم کا روزہ تھا، افطاری نفل روزہ تھا، افطاری کا موقع آیا، دسترخوان سجایا گیا، دسترخوان پر اب بالکل عین افطاری کے وقت اچانک رونے لگے۔ پوچھا کیا ہوا؟ اندازہ لگا کیا ہوا آپ رو رہے ہیں؟ کہنے لگے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی کفن کے لیے اتنا کپڑا بھی میسر نہیں تھا کہ پورا بدن ڈھک جائے، سر ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا، فرمانے لگے پھر ہمارا حال ہو گیا وسط لنا من الدنیا ما بسط، اتنی وسعت ہماری دنیا میں آ گئی اور ہمارے پاس اتنا مال آ گیا، اب تو ہمیں یہ خطرہ لگنے لگا کہ کہیں آخرت کی ہماری نعمتیں پیش کی دنیا میں تو نہیں پیش کی۔ یہ جملہ ہمیں احساس دلاتا ہے، یہ جملہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے اور ہمیں بیدار کرتا ہے کہ ہم تو یہ سوچتے سب کچھ یہاں ملتا ہے، سب کچھ دنیا تو ہماری اچھی گزر جائے۔ تو اللہ والے میاں بیویوں کا بھی واقعہ ہے، فاقے کی زندگی گزر رہی تھی اور فاقہ ایسا تھا گھر میں کچھ بھی نہیں۔ عورت نے شوہر سے کہا ہم تو صبر کر لیں گے، بچے چھوٹے چھوٹے، کہیں جاؤ کچھ کما کر لاؤ۔ شوہر گیا بیچارہ گھر سے باہر، لوگوں کے پاس جا جا کر پوچھنے لگا، کوئی مزدوری پر رکھتی کسی نے نہیں رکھا۔ تھک ہار کر کے مایوس واپس لوٹ رہا تھا تو دل میں سوچا کسی اور نے تو مجھے مزدوری کے لیے قبول نہیں کیا، میں اب کسی اور کی کیا مزدوری کروں، میں اپنے پروردگار کی مزدوری کروں۔ مسجد میں چلا ہے، نماز میں مشغول ہو گیا، پھر دعا مانگی پروردگار کسی نے مجھے مزدور نہیں بنایا، مزدوری کے لیے مجھے کسی نے قبول نہیں کیا، پروردگار میں تیری حضور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ تو مجھے قبول کر لے اور میرے کھانے کا انتظام کر لے۔ ابھی بس اتنی دعا کر رہا تھا کہ کوئی باہر سے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور ایسے ہی اس کو 10 دینار دے کر کے چلتا بنا۔ اب خوشی خوشی گھر گیا کہ بیوی خوش ہو جائے گی، سوچنے کی بات ہے میرے بھائیو، یہ باتیں تو ہماری مستورات میں کہنے کی ہے کہ اس زمانے کی عورتوں کا حال کیا تھا۔ گھر گیا خوشی خوشی، بیوی خوش ہو جائے گی، بیوی تو وہ بھی اللہ والی۔ شوہر نے جا کر کے گھر پورا ماجرا بیان کیا، ایسا ایسا ہوا اور اس طرح سے کسی نے مزدوری کے لیے مجھے آمادہ نہیں، مزدوری کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوا، مجھے قبول نہیں کیا تو میں تو مسجد چلا گیا اور دعا کہ اللہ نے یہ دینار دیا۔ بیوی چونک اٹھی تو یہ کیا بات ہے؟ نہیں، عبادت کے بدلے میں دنیا میں مل جائے، کہیں یہ ہماری آخرت کی روزی ہم مل گئی ہے، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہر رب کو ہم دونوں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم دعا کرتے ہیں اگر یہ آخرت کی ہماری نعمتوں میں سے روزی کی ہے تو اس صورت میں ہمیں نہیں چاہیے تو لے لے، اور اگر دنیا میں تو نے اپنے طور پر ہی رزق دیا ہے تو ہمیں قبول ہے۔ بس خدا کا نظام بنا، وہی سے وہ ذرائع غائب ہو گئے، وہ دینار غائب ہو گئے، اور آج ہم ہیں دوسرے کا نوالا چھیننے میں مشغول۔ یہ لگے گا آپ کو، میں اپنے آپ کو بھی اس کا مستحق جانتا ہوں، لیکن ہمارے معاشرے میں جو حالات چل رہے ہیں، ہمارے سماج کے حالات ہم زیادہ جانتے ہیں، بھولے نہیں ہم سب جانتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کو احساس ہے، لیکن بات یہ ہے جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ حالات کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، کتنے یتیموں کے نوالے چھین رہے ہیں ہم، کتنے علماء کی حلال کمائی اپنے شرکت میں اس طرح سے ضائع ہو رہی ہے اور وہ بیچارے پریشان ہیں۔ معاف کرے اللہ ہمیں، اگر بددعائیں لگ گئی نا میرے بھائیوں، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ معاملات سنوارنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھے میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی تھی اسی کا مضمون سمجھا کر کے بات ختم کر دے، اور یہی اہم بات ہے۔ سورہ ملک کی ابتدائی آیتیں ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
بابرکت ہے، باعظمت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے۔ یجہی الملک، یہ بات اس قرآن کریم کی سورت کا آغاز اور اس کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنی ملک اور اپنی کائنات پر اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ بھول نہ جاؤ تمہارے دنیا کے حالات سے ہم واقف نہیں ہے، یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے قبضے میں ہے، تم کیا جانتے ہو؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور بات دوسری، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت پہلے آئے گی کہ زندگی پہلے آئے گی؟ زندگی پہلے آئے گی، موت بعد میں آئے گی۔ قرآن میں ترتیب الٹتی ہمیں سمجھانے کے لیے، زندگی کو تم مانتے ہو اور جانتے بھی ہو لیکن موت کو جانتے ہو مانتے نہیں ہو، موت پہلے بیان کی۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو بھولنا ہو تو بھول جانا لیکن موت کو کبھی نہیں بھولنا، اس لیے کہ موت کے بعد تمہیں امتحان کا تمہارا پرچہ اٹھنے والا ہے، تم فیل ہو کہ تم ناکام ہو یا تم کامیاب ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزما دے اس کے اعمال شاندار تھے۔ ایکم احسن عملا، قرآن میں اور حدیث میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کثرت عمل مطلوب ہو۔ قرآن میں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا تو بہت کہا گیا ہے، لیکن ذکر کثیر یہ اسی وقت ہے جب بندے کے پاس احساس ہو کہ میں اپنے پروردگار کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو قرآن میں بیشتر مقامات میں حسن عمل مطلوب ہے، کثرت عمل مطلوب ہونے کی بات نہیں کی کہ اپنا عمل اچھا بناؤ۔ حسن عمل، حسن عمل کیسے بنتا ہے؟ اچھا عمل کیسے بنتا ہے؟ اچھے عمل کے لیے بنیادی دو شرطیں بنیادی ہے۔ ایک اخلاص، اخلاص کے بغیر بڑے سے بڑا عمل منہ پر مار دیا جائے۔ عبادت کا ثواب ملنا تو درکنار، یہ ہمارا عمل جو اخلاص کے بغیر ہوگا ہمیں بجائے جنت کے جہنم کا راستہ بتائے گا۔ حدیث میں مشہور واقعہ ہے نا، بارہا سنا ہوگا، 3 شخص بلائے جائیں گے قیامت کے دن، جس میں ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک عالم اور قاری ہوگا۔ سخی شہید وہ جس نے اپنی جان تک کی قربانی اللہ کے راہ میں دے دی، مال قربان کیا، جان قربان کی۔ ایک سخی جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں اٹھایا، اور ایک عالم اور قاری، وہ عالم اور قرآن میں قاری، حدیث میں قاری کے لفظ عالم کے معنی میں ہے، یعنی وہ دین کا داعی جس نے زندگی بھر دین کی خدمت کی اور زندگی بھر لوگوں کو دین کی راہ پر چلایا۔ تو مطلق عام ہے یہ قاری اور عالم، لیکن تینوں جہنم کے مستحق بنیں گے۔ اس حدیث پاک میں ہے، فرمایا جائے گا شہید سے ہم نے جان دی تھی کس کام میں لگائی، کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیری رضا کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تجھے میں نے جو جان دی تھی یقیناً تو نے جو ہے اس کو جو اللہ کی راہ میں لگائے، لیکن میرے لیے نہیں، اس لیے تھا کہ دنیا والے کہے کہ تو شہید کو بہادر۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کون سے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال۔ پھر سخی کو بلایا جائے گا، مار دیا تھا، کہا کہ اللہ اتنی مدد سے بنائی، اتنی مسجدیں بنائی، اتنے جو ہے ہاسپٹل بنائے اور وہ بہت کچھ بنایا، سب فہرست گنائے گا، کہے گا پروردگار خیر کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں خرچ کرنا تجھے پسند ہو اور میں نے خرچ نہ کیا۔ فرمائیں گے ہاں لیکن میرے لیے نہیں، اس لیے دنیا تمہیں دلاور کہے، سخی کہے کہ بہت دریا دل ہے، بہت کچھ اس نے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے فرشتوں کو، بھیج دو اس کو، پہنچے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال۔ اللہ عالم کو بٹھائیں، تو نے دین کی بڑی خدمت کی، کہا پروردگار میں نے تجھے علم دیا تھا، میں نے وہی خرچ کیا کہ لوگوں کو سکھایا، خود عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اس لیے تاکہ تمہیں لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، بڑا مقرر ہے، بڑا محدث ہے، بڑا مبلغ ہے، دین کا بڑا داعی ہے، کہاں جا چکا؟ فرشتوں کو حکم ہوگا پہنچے جہنم سیف کرتا۔ عمل کتنا اونچا، ہمارا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ لکھا ہے، یہ 3 عمل بیان کیے کیونکہ انسان کے پاس یہ بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں۔ ایک اس کی صلاحیت اس کی جان ہے،
ایک اس کی صلاحیت اس کا مال ہے، ایک اس کی صلاحیت اس کا علم اور اس کا دین ہے، اسے ساری صلاحیت ہے، اس نے اپنی یہ صلاحیت، اس نے اپنی یہ صلاحیت، اس نے اپنی یہ صلاحیت اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالی، لیکن اللہ کے لیے تو حسن عمل کے لیے پہلی بات بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے پہلی بات نمبر 1 کہ حسن عمل کے لیے بنیادی ستون اخلاص ہے، اور حسن عمل کے لیے دوسرا ستون شریعت اور سنت کا اتباع۔ شریعت اور سنت کے خلاف جو عمل ہو کوئی حیثیت نہیں۔ آپ عید کے دن روزہ رکھنے لگے تب آپ کو ملنا گناہ ہوگا، اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سورج شروع ہو رہا ہے، عصر کی نماز کے بعد شروع کر دیا، نماز پڑھتا رہا، سورج غروب ہو رہا ہے، نمازیں پڑھتا رہا، فجر کے بعد نوافل پڑھنا شروع کر دیے، پڑھ رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، شریعت نے کہا عصر کے بعد بھی نوافل نہیں، اور عین سورج غروب ہونے کے وقت تو کوئی نماز صحیح نہیں، اور فجر کے بعد نوافل صحیح نہیں، اور عین سورج شروع ہونے کے وقت کوئی فرض نماز صحیح نہیں، کوئی واجب نماز صحیح نہیں، تو اب کوئی کہے یہ عمل ہے، نہیں، شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے حکموں کے خلاف ہے، ڈال دیا جائے گا جہنم میں۔ اور جو سنت کے خلاف ہو وہ عمل بھی اللہ کو پسند نہیں۔ یہ واقعہ تھا آج ایک عجیب مسئلہ چھڑ گیا ہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کا ہمارے نوجوانوں سے جب ان سے کہا جاتا ہے ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہو، نماز پڑھتے ہیں ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم سے سوال کیا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے اس بیوقوف کو پہلے تو 2 تھپڑ مارو اسی کے سر پر جائے، ٹوپی نہیں تو اچھی لگے، اور اس کو کہو سوال ہی غلط ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر یہ سوال کو کرتا نکال کر نماز پڑھنا نماز ہو جاتی۔ سوال یہ ہے کہ نماز کے آداب میں ٹوپی پہننا ہے کہ نہیں۔ نماز کے آداب ہے، نماز تو کیسے بھی ہو جائے گی، نماز کے آداب ہے، آپ وضو کرے تو اچھی طرح سے وضو کرے، اور جس وضو میں سنت طریقہ ہو اس وضو کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جس وضو میں مسواک ایک سنت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس وضو میں مسواک ہو اور اس وضو سے نماز پڑھی جائے 70 نمازوں کا ثواب، 70 گجراتی کے 17 نہیں، 70 نہیں، 70 نمازوں کا ثواب۔ ایک سنت سے ہمارا وضو اتنا مضبوط ہو جائے اور اس وضو کی وجہ سے ہماری نماز اتنی مضبوط ہو جائے، آپ اندازہ لگائیں پھر ہر سنت پر عمل ہو جائے تو ہمارا وضو کتنا مضبوط ہوگا اور ہماری نماز کتنی مضبوط ہوگی۔ تو یہ بیوقوف ہے جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں یہ سوال ہی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ والے فرما رہے یہ سوال ہی غلط ہے، اس لیے کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہوتی ہے مسئلہ اہم نہیں ہے۔ ٹوپی کیا بس کرتا نکال دیں گے، بنیان ہے، پاجامہ ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی، اس لیے کہ سطر چھپا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا یہ نماز کے آداب میں سے ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر جس نماز میں ادب نہ ہو اللہ کا، تمہاری اس نماز کی کیا ہے؟ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں ایسے ہی رومال باندھتے تھے، اللہ والوں کا تو اتنا احترام اور اس پروردگار کا احترام نہیں جس کے سامنے کھڑے۔ بدترین چوری کہا گیا ہے اس کے پاس، آپ نے فرمایا تم جانتے ہو بدترین چوری کیا ہے؟ صحابہ نے سے اللہ اور اللہ کے رسول کو آپ نے فرمایا بدترین چوری یہ ہے کہ نماز پڑھے اور نماز میں رکوع سجدے وغیرہ اچھی طرح سے نہ کرے، مانو جو نماز کے آداب کی رعایت نہ کرے وہ نماز میں چوری کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بات ہے، اس کو اچھے انداز میں لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے کہ میرے بھائی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اور یاد رکھنا کل قیامت کے لیے نماز تیرے سامنے آنے والی ہے، اب تو جان تیری نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے آئے تجھے پسند ہے۔ تو ایک بات نمبر 1 حسن عمل کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور نمبر 2 حسن عمل کے لیے شریعت اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور جو زندگی سنت سے دور ہوگی وہ زندگی اتنی ہی زیادہ آخرت سے بھی دور ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق یہ ہے کہ سنت تلاش کر کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہو گیا ہے، کیا پوچھتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ سنت ہی تو ہے، فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ اللہ اکبر، بے وقوف
فرض اور واجب تو تجھے کرنا ہی ہے، سب تو ڈنڈے بھریں گے، اور ایک طرف تو اس کے رسول کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور تیرا ظاہر یہ ہے کہ تو سنت کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ سنت ہے۔ صحابہ کرام نے سنت کو اس لیے چھوڑا کہ سنت ہے۔ حضرت عثمان غنی سے کہا گیا آپ پائجامہ اتنا اونچا کر کے جا رہے ہیں مکہ میں، مکہ کے لوگوں کے یہاں عزت کا معیار اور مقام یہ ہے جس کا پائجامہ جتنا نیچا ہوگا اتنا زیادہ وہ عزت والا سمجھا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ھذا ازار صاحبی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند تو اتنا ہی اونچا رہتا ہے، دنیا والے اس کو عزت سمجھے کہ نہ سمجھے مجھے جس کی کوئی پڑی نہیں۔ حضرت بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں دربار میں ہے کسریٰ کے، اور وہاں جب لقمہ گر گیا اٹھا کر کھانے لگے، کسی نے کہا بے وقوف ہے آپ یہ لقمہ کو اٹھا کر کھا رہے، یہاں بھی اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اترکوا بہؤلاء الحمقاء سنت حبیبی، کیا میرے آقا کی سنت کو اس بیوقوفوں کی وجہ سے میں چھوڑ دوں گا؟ ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہمارے آقا کی سنت پر ہمیں بہت فخر ہے، اور ہم عزت اس اسلام کا حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہے نا، جب شام گئے فتح کے دستخط کے لیے تو وہاں جب پہنچے تو اس موقع سے جو وہاں کے جرنیل کے کمانڈر تھے انہوں نے کہا آپ اس حالت میں آئے ہیں کہ آپ کے کرتے مبارک پر تو اتنے پیون لگے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا سمجھیں گے، تو سپر پاور طاقت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا، بات یہی ختم کر دوں گا، میں نے جواب دیا دل پر دیکھنے کی بات، فرمایا اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اب اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کے ذریعے عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ لباس عمدہ پہننے سے عزت مل جائے گی، دوسروں کے نقالی کرنے سے، کالے لباس پہننے سے، محرم میں جو چیز چاہے پہن لے اور یہ کہے کہ ہم نے تو ایسے ہی پہنے، ایسے ہی پہنے ہیں، لیکن ان کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو آقا سے محبت ہے، انہیں آقا کے دشمن کہا جاتا ہے، انہیں صحابہ کے دشمن کہا جاتا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ صحابہ کو گالی دینا وہ عبادت سمجھتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نقالی کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے اس لیے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے پہنیے سال کے 12 مہینے جب پہننا چاہیے، لیکن اس مہینے میں کیوں پہنے؟ جبکہ پتہ ہے وہ لوگ پہنتے ہیں جو اپنے آپ کو صحیح معنی میں ثابت کر کے دکھاتے ہیں ہم صحابہ کے دشمن ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی باتیں سوچنے کی ضرورت ہے، ایسی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس طرف ہمارا دھیان جو ہے لے جانے کی ضرورت ہے، ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ باتیں تو بہت ساری اور الحمدللہ سب جانتے ہیں، بات تو وہیں آ کر رکے گی، جاننا نہیں ہے ماننا ہے، صرف جاننا نہیں ہے، جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان تو بہت جانتا تھا، بہت جانتا تھا نا۔ علامہ ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا محفوظ ہے 4 عین ہیں، 4 عین، اس کے بعد 3 عین تھے۔ سب سے بڑا عالم تھا، سب سے بڑا عارف تھا، اللہ کو جانتا تھا، جب عین غصے میں ہے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی وہ دعا مانگ رہا ہے کہ پروردگار قیامت تک کے لیے مجھے مہلت، وہ جانتا تھا اللہ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے، وہ بڑے بردبار ہیں، اور سب سے بڑا عابد تھا۔ مشہور ہے نا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سجدہ نہ کیا۔ چوتھا عین نہیں تھا، عاشق نہیں تھا، عاشق نہیں تھا۔ وہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ بھی یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کیا حکم دیا ہے، وہ تو اپنے محبوب کی نقل کرتا ہے۔ دیکھتے دنیا والے کن کی نقل کرے، پاگل ہے نا، وہ کیا دے رہے ہیں ان کو وہ، لیکن بس عشق میں مرے جا رہے ہیں۔ ہمارا عشق اتنا کمزور ہے، صحابہ سے ہمیں کوئی عشق نہیں ہے، جو امت کے محسنین ہیں، یہ جماعت نہ ہوتی، یہ دین ہمارے پاس نہ ہوتی، یہ جماعت نہ ہوتی، آج ان مسجدوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یقین مانیے ہم کہاں بیٹھے ہوتے ہمیں پتہ نہیں۔ اس امت کے محسنین ہیں، وہ ان کے ساتھ عشق اور ان کے ساتھ محبت یہ ہے، ان سے دشمنی رکھنے والوں سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے کہ جائے کہ ہم ان دشمنوں کی نقصانی کریں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، میں نے سب تک غلامی کر لی ہوں، میں معافی چاہتا ہوں کہ سچ بات بتانے کے بعد معذرت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے ہمارے اس معاشرے کو اور ہماری برادری کو یہ باتیں جاننے کی، سیکھنے کی اور عمل میں لانے کی۔ اللہ ان کئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا، آپ حضرات نے ایسے مشغولی کے ماحول میں یہ وقت نکال کر کے دین کی باتیں سنی۔ اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ پہلا تو یہ مولانا کا شکر ادا کیا کہ پورا وقت اور قیمتی وقت نکال کر ہمیں دیا۔
بات یہ دوستوں کہ کل 3:15 بجے حضرت کا یہ بیان ہے یہاں پر مسکرات کی، تو اپنی مسکرات کو وقت پر پہنچانے کی فکر کریں. ہر ساتھی گھر جا کر اپنی مسکرات کو پیغام پہنچائے. کل انشاءاللہ 3:15 بجے مسجد میں مسکرات کو بیان ہوگا مولانا کا، اس کی فکر کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله تجھے نکال کرتے مجھے بہت آتی ہے اپنی زندگی میں. مولا آج تک گناہ کرتے جا رہے ہیں اور گناہوں کے ایسے دلدلوں میں پھنسے ہوئے نکلنا چاہتے ہیں نکل نہیں پاتے ہیں. مولا حالات کا بہانہ بناتے ہیں. ان حالات میں ہم کیسے گناہوں سے بچ سکیں؟ مولا اگر گناہوں سے بچنا اتنا مشکل ہوتا تو تیری شریعت میں کوئی حکم ہمیں مشکل نہیں دیا گیا. یہ حکم کبھی بھی ہمیں نہ دیا جاتا. مولا ہم اپنی کمزوریوں کو ماحول کے بہانے کے ذریعے تسلی دینے کی کوششیں کرتے ہیں. اے اللہ گناہ کا بڑا گناہ یہ ہے. گناہ گزرے گناہ بدتر گناہ کا مزاج ہم بنے ہوئے ہیں. گناہ بھی کرتے ہیں اور اپنے گناہ کو صحیح کرنے کے لیے ایسے عذر اور بہانے بھی بناتے ہیں. مولا کب تک گناہوں میں زندگی ہماری گزرے؟ کب تک زندگی کے جس موڑ پر ہم پہنچے ہیں؟ کتنے ہمارے عمریں ہو گئی ہیں اور ہم آئے گناہوں کے دردر میں پھنسے ہوئے ہیں. یقین مانتے جانتے ہیں موت آنے والی ہے، جانتے ہیں قبر کے مرحلے سے گزرنا ہے، جانتے ہیں کہ میدان محشر میں تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا ہے. لیکن حال ہمارا یہ ہے ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود غفلتوں میں ایسے پڑے ہوئے ہیں. نہ ہماری کمائیاں، نہ اس کی طرف ہمارے دھیان ہے، نہ ہمارے خرچ کی طرف ہمیں دھیان ہے، نہ ہمارے اولادوں کی ذمہ داری کی طرف ہمارا دھیان ہے، نہ ہماری حلال کمائی کی ہمیں فکر ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں فکر ہے. ماحول کے یا اللہ دھارے میں ہم بہتے جا رہے ہیں. مولا تیرے سوا کوئی ہمیں بچانے والا نہیں، تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں. مولا تو ہمارے گردنیں پکڑ پکڑ کر، ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ پکڑ کر گناہوں سے ہماری حفاظت فرمانے، گناہوں سے حفاظت فرمانے. ہم جانتے ہیں گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے ہماری زندگیاں بے سکون اور بے چین ہو گئی ہے، بے سکونی اور بے چینی کا شکار ہو گئی ہے. زندگیوں میں کوئی مزہ نہیں رہا، جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہارے بہتر لوگ تمہارے عمرا بن جائیں گے، جب تمہارے مالدار لوگ تمہارے لیے سخی بنیں گے، جب تمہارے مشورے باہمی تمہارے لیے یا اللہ تمہارے اعمال تمہارے امور باہمی مشورے سے طے ہوں گے، تو زمین کا ظاہر باطن سے بہت بہتر ہے، یعنی جینے میں مزہ آئے گا. لیکن جب تمہارے عمرا تمہارے بدتر بن جائیں گے، تمہارے مالدار وکیل بن جائیں گے اور تمہارے معاملات عورتوں کے حوالے کر دیے جائیں گے، تو زمین کا باطن تمہارے زمین کے ظاہر سے بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ جینے میں مزہ باقی نہیں رہے گا. حالات اسی طرح کے بن رہے ہیں، مولا حالات اسی طرح کے بنے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں جینا، اب یا اللہ جینے میں کوئی مزہ نہیں رہا. مولا پھر بھی اپنی موت کا ہمیں احساس نہیں ہے.
تو ہمیں احساس نصیب فرما دے. اس احساس کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے کہ زندگی کے لمحے کا ہمیں حساب دینا ہے, زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے. جوانی اس طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. کل جوانی کا مستقل سوال ہونے والا ہمارے جوان اس سارے میں بہ رہے مولا, تو جانتا ہے. دشمنوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہے, ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہو گئے ہیں مولا. ابھی گرے تبھی گرے کا ماحول بنا ہوا. ہماری بچیاں کہاں تھا یہ اللہ, تیرے سوائے امت کا اور ہمارا کوئی پرتا نہاد نہیں ہے, کوئی نہیں ہے مولا, کوئی نہیں ہے مولا. تیرے سوا کوئی نہیں ہے, تو ہی ہمارا سہارا ہے. آخری سہارا تو ہی ہے. تو ہمیں بچا لے, امت کو بچا لے مولا, امت کو بچا لے. امت کی نگاہ سے تیری طرف اٹھی ہوئی ہے مولا. جن حالات سے دو چار مولا تو خوب جانتا ہے. ہمیں دنیا کا بھی سکون عطا فرما دے, آخرت کا بھی سکون عطا فرما دے, زندگی کا بھی سکون عطا فرما دے, موت کا بھی سکون عطا فرما دے. اور مولا تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما دے. سہار اور عبادات کی رغبت اور توفیق نصیب فرما دے. معاصی اور گناہوں سے نفرت اور عبادت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے اولادوں کو ہمارے آنکھوں کا نور بنا دے, ہمارے دلوں کا سرور بنا دے, ہماری تمناؤں سے بڑھ کر بنا دے. عفت و عصمت کے زیور سے آراستہ فرما دے. ہمارے سارے اخلاق فاضلہ نصیب فرما دے. ہمارے صحیح اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما دے. دین کے داعی غازی اور مجاہد بنا دے. قوم و ملت کے خادم اور سپاہی بنا دے. تیرے محبوب مقبول پرہیزگار بندوں میں ہمیں اور انہیں شامل فرما دے. اخلاص کے ساتھ تجھے راضی کرنے والی یا اللہ دین کی, یا اللہ دین کی خدمت زندگی کے آخری سانسوں تک کرنے کے میں توفیق عطا فرما دے. ہمارے اولاد اور نسلوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور مولا زندگی کے آخری لمحے تک دین کا کام کرتے کرتے مرنے کی اور مرتے مرتے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پورے مجمع کو قبول فرما دے. بڑی محبتوں کے ساتھ یہ مجمع جمع ہوا ہے اور مولا میں نے بہت وقت بھی لیا ہے تیری دین کی باتیں بتانے اور تیری تحقیق کی باتیں سننے کے لیے ہم جمع ہوئے مولا. یقین سے کوئی یا اللہ کوئی جو ہے کوئی غرض نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے مولا. ان کی محبتوں نے مجبور کر کے مجھے مستقل یہاں کے پروگرام کے لیے انہوں نے تیار کیا. پروردگار ہم سب کو قبول فرما دے, ہم سب کو قبول فرما دے, ہم سب کو قبول فرما دے. یہ جو باتیں کہی گئی ہے یا اللہ انہیں بھی قبول فرما دے اور اخلاص کے ساتھ ایک ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہماری اس مسجد کو ہماری پوری بستی کے لیے اور یا اللہ پورے شہر کے لیے خیر موجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے, شر سے حفاظت کا ذریعہ بنا دے. ہماری زندگی کو یا اللہ صحیح رخ پر ڈالنے کا ذریعہ بنا دے. ہماری لمحے فکریہ بنا دے کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں ہماری راہ کہاں ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارا راستہ کیا ہے اور کدھر راستہ بھٹک گئے ہیں. یا اللہ ہمیں صحیح راہ پر صحیح ڈگر پر لگا دے اور یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے. آج تک تو نے بغیر مانگے بے شمار نعمتیں دی ہے مولا, اور ایسی ایسی نعمتیں دی ہے کہ ہم کوئی استحقاق نہیں رکھتے. بغیر استحقاق کے لیے تیری نعمتوں کو تیری نافرمانی میں استعمال کرنے کے بعد بھی تو نے دی ہے اور میں تو اضافہ کرتا رہا ہے مولا. ایسے ہم پاپیوں کو تو نے کبھی محروم نہیں کیا ہے, آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرما, آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرما, آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرما مولا. جو مانگا عطا فرما, آج تک جتنا اور جتنی نیک دعائیں مانگی ہے سب عطا فرما, آئندہ بھی جو مانگے سب عطا فرما, اور جو نہیں مانگا اور ہمیں مانگنا چاہیے وہ بھی عطا فرما, اور جو ہمارے لیے خیر وہ سب عطا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انبیاء اور مرسلین نے, تیرے نیک بندوں نے جتنی بلائیں مانگی اور مانگتے میں عطا فرما. جس شرور سے پناہ چاہیے ہو یا اللہ ہم پناہ چاہتے میں پناہ نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی سرفرویہ نصیب فرما, عزتیں نصیب فرما, کامیابیاں نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی وباؤں سے, بلاؤں سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, دشواریوں سے, حاصلوں کے حسد سے, شریروں کی دلیلوں سے, شرارت سے, فتنوں کے فتنوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. پورے مجمع کو قبول فرما, پورے مجمع کو قبول فرما, پوری بستی کو قبول فرما. اس لائن سے جتنی قربانی دی ہو اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. اور مولا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو، ہماری ہر ایک نیک دعا کو قبول فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا